تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جیسا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دن بڑی تیزی سے گزر کر رمضان المبارک کو قریب لا رہے ہیں، اور ہمارے سلف صالحین، محدثین، بزرگ، ان کی یہ عادت تھی، طریقہ تھا کہ جب رمضان قریب آنے لگتا تھا تو وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ، ہمیں زندگی میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما، یعنی ایک اور موقع ہمیں اس زندگی میں دے دے کہ ہم رمضان کی بہار سے فیضیاب ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک سے پہلے کچھ امور ہیں کہ جن پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، شرعی احکامات کے پیش نظر وہ مرد اور بالخصوص ہمارے گھروں کی خواتین جن کے کسی بھی وجہ سے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کسی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا کسی اور عارضے کی وجہ سے پچھلے رمضان کے روزے رہ گئے تھے، وہ اگلا رمضان آنے سے پہلے رکھ لینے چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم اپنے رمضان کے رہ جانے والے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کی وجہ سے سارا سال نہیں رکھ پاتی تھی، پھر شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم از خود کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو ہم ازواج مطہرات بھی اپنے روزوں کی قضا اگلے رمضان سے پہلے شعبان میں ادا کر دیا کرتی تھی۔ ایک تو یہ کام کرتی ہے۔ دوسری بات، وہ مریض جنہوں نے یا وہ خواتین جنہوں نے رمضان المبارک کے آئندہ آنے والے روزے نہیں رکھ سکتے، یعنی ان کو پتہ ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتے یا رکھ سکتی، تو آج سے ہی ایک پلان کر کے رمضان کے آنے سے پہلے یا یکم رمضان المبارک کو اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دے۔ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں کچھ باتیں مشہور ہو گئی ہیں لیکن دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ روزے کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ جو بندہ اپنے روزے نہیں رکھ سکتا وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو روزے رکھوا دے۔ ایسا کوئی کنسپٹ دین کے اندر نہیں ہے۔ جو روزے نہیں رکھ سکتا وہ اپنی جگہ کسی اور کو روزے رکھوانے کا پابند نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ روزے نہیں رکھ سکتا وہ کسی اور بندے کو سحری اور افطاری کروا دے، وہ روزے رکھے یا نہ رکھے لیکن سحری اور افطاری کروا دے۔ یہ بھی شریعت نے روزے کا فدیہ مقرر نہیں کیا۔
قرآن نے جو فدیہ مقرر کیا ہے وہ ہے فدیۃ طعام مسکین، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا بس۔ چونکہ رمضان ہے تو رمضان میں آپ یا سحری کروا دیں یا افطاری کروا دیں، کسی غریب مسکین کو رات کا کھانا کھلا دیں۔ کھانا کھلانا روزے کا فدیہ ہے، ایک مسکین کو ایک روزے کا۔ بہتر یہی ہے کہ کھانا کھلایا جائے۔ اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے، یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی بندے کو 60 دن 30 دن کھانا کھلائیں، آپ 30 بندوں کو بیک وقت بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ میرے سارے رمضان کے روزوں کا یہ فدیہ ہے۔ اور اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر آپ یہ اندازہ کر لیں کہ بازار سے ایک نارمل درجے کا کھانا اگر کوئی انسان کھاتا ہے تو کتنے پیسے لگتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ 300 روپے میں ایک بندہ نارمل کھانا کھا لیتا ہے۔ کیا خیال ہے جی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی کسی دن کم کر لے، کسی دن زیادہ کر لے، 300 روپیہ اگر کسی ایک بندے کے پاس ہو نا تو وہ ایک وقت کا ایک نارمل درجے کا کھانا، نہ مٹن نہ دال مکس کر کے، تو 300 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ ایک بندہ کھانا کھا سکتا ہے۔ بھائی اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ تو آپ 10,000 کا بھی ایک بندہ کھا لیتا ہے بڑے ہوٹل میں جائیں تو۔ زیادہ میں اگر آپ 500 کے حساب سے دے دیں، 600، وہ آپ کی ثواب دین ہے۔ جتنا زیادہ دیں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ہے، جتنے زیادہ پیسے دین کے کام میں لگتے ہیں اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اگر لیکن منیمم کم سے کم 300 سے کم نہیں دینا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ 300 روپے کم از کم ایک روزے کے فدیے کے طور پر ہمیں ادا کر دینا چاہیے۔ یہ 9,000 روپیہ بنا ایک رمضان کا۔ تو آپ پیسے 9,000 روپیہ کسی غریب مسکین کو دے دیں، یا کوئی ایسا ادارہ جس میں غربا اور مساکین کی تعلیم و تربیت ہوتی ہو، اس ادارے کو دے دیا جائے کہ وہ اس سے وہ اپنے غریبوں مسکینوں کو، طالب علموں کو کھانا کھلائیں۔ تو اس طرح کا وہ انتظام رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے کر لینا چاہیے۔ پھر یہ بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بازاروں کی رونق بجائے کم ہونے کے وہ بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ رمضان میں بازاروں کی رونق کم ہو اور مسجدوں کی رونق دوبارہ ہو۔ مسجدوں کی رونق گریجولی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، پھر کم ہوتی ہے، پھر زیادہ ہوتی ہے، ایسی ہے۔ پہلے 6-7 روزے زیادہ ہوتی ہے، پھر کم ہو جاتی ہے 20ویں روزے تک، پھر 21ویں روزے سے دوبارہ اوپر۔ لیکن وہ جو اوپر ہوتی ہے وہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ سارے ہی آ گئے، آلموسٹ ڈبل ہو جائے گی۔ تو ڈبل ہو جانا بھی آبادی کے لحاظ سے کوئی زیادہ نہیں۔ اگر سارے نماز پڑھنے لگ جائیں تو مسجدیں تھوڑی پڑ جائیں۔ اگر رمضان میں سارے نمازی علاقے کے مسجدوں میں آ جائیں نا تو مسجدیں تھوڑی پڑ جائیں گی۔ آپ سڑکوں پہ آپ کو صفیں نظر آئیں گی، سڑکیں بلاک نظر آئیں گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی تھوڑے سے ہی لوگ ہیں کہ جو رمضان میں بھی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن اس کی نسبت بازاروں کی رونق بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ضرورت ہے، عید کی تیاری کرنا، رمضان کے لیے تیاری کرنا، یہ ایک ضرورت ہے۔ بازار جانا میری آپ کی خواتین کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم کر یہ سکتے ہیں کہ اپنی عید کی یا رمضان کی جو تیاری ہے وہ ہم رمضان المبارک سے پہلے کر سکتے ہیں، جتنی بھی کر سکے، جتنی اللہ نے توفیق دی۔ رمضان کا راشن 1 مہینے کا پہلے سے اپنے گھر میں ڈال سکتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ رمضان المبارک میں ہمیں بہت زیادہ بازاروں کے چکر نہ لگے۔ بازار جاتے ہیں تو خام خواہ بہت سی انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، نظر ادھر ادھر چلی جاتی ہے، بحث مباحثے میں ریڈ کرنے میں جھوٹ سچ زبان سے نکل جاتا ہے، نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ تو ان ساری خرافات سے بچنا چاہیے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہم اپنے معاملات کو نبیڑ لیں، سمیٹ لیں، تاکہ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت جو ہے اس میں وقت گزار سکیں۔ پھر
اس بات کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنی سحری اور اپنی افطاریاں ان کو سادہ کرنے کی کوشش کریں. اپنی سحریاں اور اپنی افطاریاں آپ دیکھیں گے کہ رمضان المبارک میں بہت سے لوگوں کا وزن کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو جاتا ہے. رمضان کے بعد ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہاسپٹلز میں کیسز زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بڑی عید کے بعد بھی کیس بہت آتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں گوشت کھاتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور ایکٹیویٹی کوئی ہے نہیں. اسی طرح رمضان میں تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں بہت زیادہ اور محنت کوئی ہے نہیں. وہ 10 کسی کے 20 دن کسی کے 25 دن گزرتے ہیں اور رمضان کے بعد پھر ہاسپٹلوں میں رش لگ جاتا ہے. ڈاکٹرز بتاتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں یہ ایک غلط رواج ہے کہ رمضان المبارک میں افطاریوں میں بہت زیادہ تکلف کیا جاتا ہے. یہ کام مردوں کا ہے کہ وہ اپنی خواتین کو ریلیکسیشن دیں. 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے وہ بیچاریاں بھی کچن میں کھپتی ہیں. کس کے لیے؟ مردوں کے لیے. کہ اگر ایک ڈش ہوگی تو مرد کا موڈ خراب ہو جائے گا, اس کا منہ بن جائے گا. کوئی اچھی ڈش ہی نہیں ہوگی تو اس کو مزہ نہیں آئے گا. تو وہ غصہ کس پہ نکلے گا؟ بیوی پہ ہی نکلے گا نا. تو وہ پھر بیچاریاں اس غصے سے مرد کے بچنے کے لیے کہتی ہیں کہ چلے لو کھواؤ پکوڑے, آپ ہی بستر تے پے جا کے سانوں کی ساڑھی جانتے سوکھی کرے کھواؤ یہ پکوڑے اور تل تل کے. تو کتنے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, جوان اموات ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ ہے؟ ہماری خوراک ہی اچھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور سے روزہ کھولا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے روزہ کھولا کرتے تھے. کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ایک سے زیادہ ڈشیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ آئی ہوں. آج آپ دیکھ لیں ہمارے دسترخوانوں پہ کتنی کتنی ڈشیں ہوتی ہیں افطاریوں میں, اور پھر جو ہم ہوٹلوں کی افطاریاں, اور اب تو ہوٹلوں میں سحریاں بھی شروع ہو گئی. تو اس بات کا آج سے اہتمام کرے کہ اپنے گھروں میں افطاری اور سحری کو ہم نے سادہ بنانا ہے. 1 ڈش کے اوپر لے کے آنا ہے. اخراجات تو کم ہیں ہی, اللہ نے نوازا بھی ہو, بہت دیا بھی ہو. آپ 100 ڈشیں بھی بنانے کی جو ہے وہ معاشی طور پہ طاقت رکھتے ہوں, لیکن پھر بھی سنت سمجھتے ہوئے, دین سمجھتے ہوئے اور اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ایک ڈش کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے, اور وہ بھی سادگی کے ساتھ. پھر افطاری میں ایک ہمارے ہاں یہ بھی مبالغہ ہو گیا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز میں نا اب ہم انٹرٹینمنٹ اور دکھاوے کو بہت زیادہ لے آئے. اب افطاریاں بھی ہم ان لوگوں کی کرواتے ہیں جو پہلے سے اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک مالدار ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے, آپ بادشاہ کی افطاری بھی کروائیں تو آپ کو ثواب ملے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی روزہ دار کا روزہ کھلواتا ہے تو اس روزے دار کا ثواب اس کھلوانے والے کو بھی ملتا ہے, افطاری کروانے والے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حالات کے پیش نظر فیصلے کیے جاتے ہیں. حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم افطاریوں میں ان لوگوں کو نہ بلائیں یا سلیکٹ کریں جو اپنے اپنے گھر میں مالدار ہیں, بلکہ ہم افطاریوں میں رمضان میں ان لوگوں تک افطاری پہنچانے کی کوشش کریں جو بیچارے غریب مساکین ہیں. اور جس طرح ماشاءاللہ رمضان المبارک میں ہمارے ہاں مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے چیزوں میں, وہ کمزور آدمی تو اور زیادہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو مزدور آدمی جو ہے وہ ویسے ہی مزدوری بھی کرنی اور پھر ساری افطاری, تو اس کے لیے تو بہت مشکل ہوتی ہے. تو اس لیے مثلا مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم نے جو شاید آپ کو علم ہوگا کہ میں نے ایک مسجد الحمدللہ ہم نے بنائی ہے ملک پور میں, اور ساتھ ایک اسکول بنایا ہے میں نے, ہماری فیملی نے مل کے, مسجد عبداللہ کے نام سے جو میرے دادا کے نام پہ. تو ہم نے پچھلے سال کیا کیا کہ مسجد کے ارد گرد 300 افراد جو تھے نا,
جو بیچارے صبح کو فیکٹریوں میں غریب علاقہ ہے کام کرتے ہیں، ہم نے ان کو کہا کہ آپ رمضان المبارک میں یہ ریلیکسیشن ہو جائے کہ آپ کو سحری اور افطاری نہیں بنانی پڑے گی، آپ کو سحری اور افطاری مسجد میں کروائی جائے گی. ٹھیک ہے. اب کیا فائدہ ہوا کہ 30 دن جو مزدور سحری اور افطاری سے آزاد ہو گیا، پھر کچھ ہم نے ان کو راشن بیگ جو ہے وہ تقسیم کر دیے. اب اس سے کیا ہوا کہ سحری مسجد میں ہو گئی، افطاری مسجد میں ہو گئی. جو راشن ملا اس سے ان کا جو کوئی اضافی بچوں کا کوئی رات کو کچھ کھانا پینا وہ پورا ہو گیا. اب وہ جو 1 مہینے ان کی بچت ہوگی انشاءاللہ اس سے وہ اپنی عید کی خوشیاں بہترین طریقے سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اور پورا رمضان انہیں ریلیکسیشن بھی مل گئی. تو اصل میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں ایسے پروجیکٹس کو لانچ کرنے کی کوشش کریں کہ جس میں منتخب لوگ جو ضرورت مند ہیں، غریب مساکین ہیں، ان کو ہم اوبلائج کریں، ان تک ہم جو ہے وہ اپنے مال سے کھانا جو ہے وہ پہنچائیں، بنسبت اس کے کہ ہم بہت زیادہ پیسہ صرف اس لیے لگا دیں کہ یہ افطاری فیس بک پہ دکھانی ہے، یا یہ ہم نے جو ہے ولاگ بنا کے جو ہے وہ دکھانا ہے. یہ کلچر اور یہ طریقہ جو ہے یہ ہمارے نیتیں اللہ جانتا ہے، لیکن یہ چیزیں ایمان کو اور تقوی کو کمزور کرتی ہیں اور انسان کے اندر ریاکاری پیدا کرتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ عزم مصمم بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم آج سے ہی رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کے لیے تیاری شروع کر دیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اور قرآن مجید اگر رات کے وقت تہجد میں پڑھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد پڑھنا، تہجد میں قرآن پڑھنا انسان کو دنیاوی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی بیماریوں سے بچا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری بہت سی بیماریاں ہماری اپنی وجہ سے لگتی ہیں، یعنی تہجد گزار بندہ بیمار نہیں ہوتا جلدی. آپ تصور کر سکتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اکثر ہماری بیماریاں وہ جنات اور شیاطین کے حملوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. جنات اور شیاطین جو ہیں ان کے حملے جو ہیں وہ ہمیں بیمار کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں ایک دوست ہیں، ان کی مسز کے اوپر کسی نے جادو کر دیا، تو وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی. اور آپ نے شاید دیکھا ہوگا عمر مسجد سول لائن والی دیکھیں نا، عمر مسجد، اس کے سامنے عمر ہاسپٹل بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ میری مسز ایڈمٹ تھی اور عصر کے بعد کا ٹائم تھا اور ڈاکٹر جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کا سانس رک جاتا تھا. ڈاکٹرز لگے ہوئے تھے اور بلا آخر وہ کہتے ہیں کہ بلا آخر ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو فٹافٹ ایمبولینس میں ڈالیں اور الائڈ ہاسپٹل لے جائیں. تو کہنے لگے کہ ڈاکٹروں کا خیال یہ تھا کہ اس نے اب مر جانا ہے تو یہ ہمارے ہسپتال میں نہ مرے، یہ جائے اس نے ایمبولینس میں مر جائے یا یہ جا کے ہاسپٹل لائٹ میں مر جائے. یعنی اس کی حالت یہاں تک ہو گئی تھی کہ سانس بالکل بند ہو گیا تھا. وہ کہتے ہیں یہ مجھے پتا تھا کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے، کیونکہ پچھلے اثرات تھے، بیماری تھی اس کو. کہتے ہیں کہ میں ایمبولینس لینے گیا ہوں، میں ایمبولینس کا انتظام کر رہا ہوں، اسی دوران عمر مسجد میں مغرب کی اذان ہوئی. وہ کہتا ہے جیسے ہی اذان ہوئی ایک جھٹکا لگا اور اس کی سانس بحال ہو گئی. اور جب سانس بحال ہوئی تو پھر ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کیا اور وہ اس کی جان بچ گئی. تو پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب اس پہ غور و فکر کیا تو ہمیں یہ پتا چلا وہ جس نے جادو کروایا تھا اس نے بھی پھر خود ہی سارا کچھ بتا دیا. جادوگر تک وہ پہنچے تو اس نے بتایا کہ جنات نے اس کی سانس روکی ہوئی تھی، جب اذان ہوئی تو جنوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا، تو وہ پھر اس کو چھوڑ کے جب وہاں سے بھاگے تو اس کی سانس جو ہے وہ بحال ہو گئی.
وہ آتا ہے نا حدیث میں کہ جن بھاگ جاتے ہیں وہاں سے جہاں اذان ہوتے ہیں. تو بہت سی بیماریوں کی وجہ یہ شیاطین کے حملے ہوتے ہیں. جو بندہ تہجد پڑھتا ہے، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، جو بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے، اس پر شیاطین کا حملہ کارگر نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ فرماتے ہیں. اس لیے یہ بات بھی ہمیں رمضان المبارک میں شروع کرنی ہے. پلس ہمارے گھروں کا ماحول جو ہے نا وہ دینی نہیں رہا. میرا جہاں تک تجزیہ ہے، بڑی بے برکتی ہے ہمارے گھروں. حسد ہے، بغض ہے، مال ہے، مقابلہ بازی ہے، عجیب سی ٹینشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہمارے گھروں کا ماحول دینی نہیں رہا. ایک دینی ماحول ہوتا ہے، دینی ماحول نہیں رہا. تو کوشش کریں، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو رمضان المبارک میں اپنے گھر میں کوئی قرآن مجید کی کلاس شروع کروا دیں اہل محلہ کے لیے. کوئی ایک کمرہ اگر آپ کو میسر ہے، کھانا نہ بنانا، کچھ نہیں پڑھنا، ٹائم روزے دار رکھنا ہے نا، افطاری دار نہ رکھنا ہے، روزے کا ٹائم رکھنا، کھانا بنانا کچھ پہنا نہیں. ٹھیک ہے، گرمی بھی ایڈی نہیں ہونی، اے سی بھی نہیں چلانا پڑے گا، بچت والا سسٹم. 10-11 بجے کا ٹائم رکھیں، اپنے گھر میں ایک دورہ قرآن کروائیں. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بہار پیدا کر دے. نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، اپنی خواتین کو کسی دورہ قرآن میں بھیج دیں. رمضان میں دورہ قرآن ہوتے ہیں نا مختلف جگہوں پہ. اپنی خواتین کو رمضان المبارک میں کسی نہ کسی دورہ قرآن میں، جہاں 1 مہینے میں پورا قرآن ریوائز کروایا جاتا ہے، پورا قرآن جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے، لازماً ان چیزوں کی شرکت کریں. ان چیزوں سے برکتیں آتی ہیں، ہماری سوچ فکر جو ہے وہ پاک ہوتی ہے. رمضان میں یہ مقابلہ بازی، حسد بغض سے کوئی تھوڑی دیر کے لیے جان چھوٹ جائے گی. اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد کوشش کریں کہ تراویح بھی پڑھیں، اور قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر یا خلاصہ جس مسجد میں بیان کیا جاتا ہے ان مسجدوں میں جا کے زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، لیکن اگر ہم ان چیزوں کا اپنے گھروں میں اہتمام کریں، اور بالخصوص رمضان المبارک میں جب ایک بہار آئی ہوتی ہے، ایک فضا بنی ہوئی ہوتی ہے، اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں تو ہم رمضان المبارک کی بہت سی فیوز اور برکات حاصل کر سکتے ہیں. ایک آخری بات سمجھ لیں، کسی بھی کام پر عمل کرنے کے لیے، صحیح عمل کرنے کے لیے اس کے بارے میں علم رکھنا ضروری ہے. جھجک نہیں ہونی چاہیے، جھجک نہیں ہونی. رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے روزوں کے متعلق، یا اکثر لوگ رمضان میں اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے متعلق یا کسی بھی متعلق کوئی بھی آپ کا ایسا مسئلہ جو آپ کو علم نہ ہو، آپ نے کسی جگہ پہ پڑھا سنا نہ ہو، تو علماء سے سوال کر کے صحیح طریقہ جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگنور نہ کریں، اپنی طرف سے سوچ کے فیصلے نہ کریں. علم حاصل، نماز روزے کے مسائل جاننے کی کوشش کریں، تراویح کے مسائل جاننے کی کوشش کریں، زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھیں اور دین سیکھیں، اور پھر دین سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.